اگر آپ توحید کو ہر سانس کے ساتھ لازم نہیں سمجھتے، آپ بتائیے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، روزہ رمضان کا 1 مہینہ ہے فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال کے 1 بار زکوٰۃ فرض ہے، اور توحید دن میں کتنے ٹائم فرض ہے؟ سوچیے توحید کتنی مرتبہ فرض ہے۔ چھٹی آپ بول سکتے چلو بھائی نماز ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، اب عصر تک چھٹی ہے نا، اب آپ پہ نماز فرض نہیں ہو گئی، آپ کی ظہر فجر ہو گئی، ظہر تک آپ کو چھٹی، زکوٰۃ آپ نے دی اگلے سال تک چھٹی، حج آپ نے کیا چھٹی، رمضان کے روزے ہو گئے، اب آپ پہ روزہ فرض نہیں ہے، اگلے سال آپ ہے، اگلے سال تک آپ پہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بول سکتے چلو بھائی میں نے توحید آج کر لیا صبح میں، اب دن بھر بغیر توحید کے چلے گا؟ دن بھر آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے، آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے۔ کوئی 1 سیکنڈ آپ بتا دیں ایسا جس میں آپ کہیں اس سیکنڈ میں اس منٹ میں توحید میرے پہ فرض نہیں ہے، نہیں، آپ پر ہر وقت ہے۔ اس سے عقیدے کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی۔ لہٰذا توحید کے تعلق سے لاپرواہی برتنا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے بارے میں، دوسروں کی زندگی میں، دوسروں کے دلوں میں اس کو بسانے اور اس کا بیج بونے کی کوشش کو چھوڑنے یا اس بارے میں لاپرواہی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ سوار کیا آپ نے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کا اہتمام کرنا۔ توحید سکھا رہے ہیں بچے کو، اپنے ساتھ سوار کر کے احفظ اللہ تجدہ تجاہ، بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے بارے میں عقیدے کی گفتگو کرنے کے بارے میں لاپرواہی نہ برتے۔ کیا بار بار توحید؟ نہیں، کبھی نہیں کرے۔ کیوں؟ بار بار ہی توحید ہے، ٹھیک ہے، دوسرے احکام، دوسری باتیں بھی آپ کریں، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کی صورتیں دیکھیے، کوئی ایک صورت بتائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں توحید کی طرف اشارہ یا صراحت اس میں نہ ہو۔ سارے قرآن، سارے نبیوں کی دعوت، سارے دین کا مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت، توحید، لہٰذا اس کا اہتمام۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ توحید، اللہ کی توحید پر گفتگو سے اور لوگوں کے دلوں میں اس توحید کو ثابت کرنے اور جمانے سے لاپرواہی سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر شخص کی زندگی میں اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔